تجسس انسان کو عظمت دلانے والی خوبی، سیکھنے کی تڑپ سے دنیا میں ترقی اور ایجادات کا عمل شروع ہوا۔ ہم زندگی میں 3 طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ پہلی قسم کورس اور نصاب کی کتابوں پر مشتمل ہے۔ ان کو پڑھے بغیر اور یاد کیے بغیر ہم امتحانات میں پاس نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمیں ان کی بغیر ڈگری ملتی ہے۔ کورس کی کتابوں کو اپنے وقت کے ماہر تعلیم، دانشور، سائنسدان اور علماء کرام ترتیب دیتے ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے کی تحقیق کے مطابق کورس تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے تعلیم اور تعلیم یافتہ کو ماپنے کے معیار بھی بدل جاتے ہیں۔ دوسری قسم کی کتابیں ہمارے شوق اور مزاج کے انتخاب کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہ کتابیں سیاست، مزاح، فکشن، مذہب، سانحہ عمری، سفر نامے، سیلف ہیلپ، فلسفہ، شاعری، حکمت و دانش، روحانیت کی ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنی پسند کے مطابق ان کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ کتابیں ہمیں سوچ دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری شخصیت کو پروان چڑھانے میں بھی مددگار ہوتی ہیں۔ ہم نے ان کتابوں کا امتحان نہیں دینا ہوتا، لیکن یہ کتابیں ہمیں زندگی کے کئی امتحانوں سے کامیاب گزارتی ہیں۔ کتابوں کی تیسری قسم الہامی کتابوں کی ہے۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے زمین پر اتاریں، اور ان کتابوں میں آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم عربی میں ہے۔ ہم اس کتاب کو ادب و احترام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اردو ترجمے کی مدد لیتے ہیں، تاہم ماہرین لسانیات اس پر متفق ہیں کہ کسی زبان کی تحریر کو دوسری زبان میں ہو بہو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید تو ویسے بھی اللہ کا کلام ہے، جو رہتی دنیا تک رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دل کی آنکھ سے اور غور و فکر کر کے پڑھنے والوں کو اس کی آیات میں جہان معانی پہنا نظر آتے ہیں اور علم و معرفت کے نئے نئے دراور نظر آتے ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے علوم کا احاطہ ممکن نہیں۔ مجھے قرآن کریم سے محبت ہے اور میں اس کے ترجمہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ کل میں سورۃ العلق پڑھ رہا تھا۔ یہ آخری پارے کی سورت ہے۔ اس کی ابتدائی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کی 4 نمبر آیات الذی علم بالقلم۔ اس آیت کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ جس نے علم دیا قلم کی مدد سے۔ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی اور تھوڑی سی محنت اور غور و فکر سے مجھے پتہ چلا کہ قرآن میں قلم کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا، ایک لکھنے والا آلہ اور دوسرا کسی شے کو کاٹنا۔ اب یاد رکھیے کہ جب ہم کسی شے کو کاٹتے ہیں تو ہم اس کی اصل حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ کاٹنے کے عمل کو آپ اصل چیز تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں قلم کی مراد انسانی صفت کو بھی لیا جا سکتا ہے، جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دوسری مخلوقات سے اشرف و ممتاز بنانے کے لیے دی، یعنی تجسس۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کو جاننے کا، کھوج لگانے کا، سیکھنے کا، پتہ لگانے کا اور بات کی تہ تک جانے کا شوق ہے۔ انسانی تاریخ کی ساری ترقی، سارا علم اور ساری کامیابی اس صفت کی مرہون منت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ آج انسان اپنی تحقیق اور تجسس کی صلاحیت کی بدولت یہ جان چکا ہے کہ دنیا میں بچھو کی 1200 اقسام ہیں۔ وہ یہ بھی جان چکا ہے کہ یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، کس بچھو کا زہر کس کام آ سکتا ہے، کون سے زیادہ نقصان دہ اور کون سے فائدہ مند ہیں۔ لیکن دنیا کا کوئی بچھو کسی بھی انسان کے متعلق کچھ نہیں جانتا، کیونکہ رب کریم نے اسے علم سیکھنے کا مزاج اور صفت عطا نہیں کی۔ انسان کے سر پر عظمت کا تاج پہنا کر باقی مخلوقات کا سردار اس لیے بنا دیا کہ انسان ساری مخلوقات، چھوٹے سے چھوٹے جراثیم اور بڑے سے بڑے ڈائنوسار کے متعلق علم اکٹھا کر لے، لیکن کوئی اور مخلوق دوسروں کے متعلق تو کیا اپنے متعلق بھی نہیں جانتی۔ تجسس ہماری زندگی میں کیوں، کیا اور کیسے کو پیدا کرتا ہے، اور جس کی زندگی میں کیوں، کیا اور کیسے موجود ہو وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ جب آپ کا سیکھنے کا شوق سلامت ہوتا ہے
تو آپ کو اپنی حالت کی خبر ہونے لگتی ہے اور اپنی خبر آپ کو تبدیلی اور ترقی کے لیے اکساتی ہے۔ میں کامیاب نہیں ہو رہا، کامیابی ہونے کا کیا طریقہ ہے، میں ترقی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ وہ 3 قیمتی سوال ہیں جو واقعی اگر کسی کے پاس ہوں تو ان کے جواب تلاش کرنے اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر بڑی سے بڑی تبدیلی کسی انسان کے تجسس کی وجہ سے اور اس کے اندر ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کی وجہ سے آئی۔ مثال کے طور پر اگر رائٹ برادران کے تجسس کی وجہ سے یہ سوالات ان کے اندر نہ اٹھتے کہ پرندوں کی طرح انسان ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتے، کیا ہوا میں اڑنے کا کوئی طریقہ موجود ہے اور ہم کیسے ہوا میں اڑ سکتے ہیں، تو انسانی دنیا میں جو انقلاب ہوائی جہازوں کی وجہ سے آیا وہ نہ آ پاتا۔ دنیا کی ساری ایجادات اور دریافتوں کی فہرست بنا لیں، یہ سب انسان کے تجسس کا کمال ہیں۔ ہر شعبے کی ترقی اور آج کی آسانیاں سب تجسس کی وجہ سے ممکن ہوئی ہیں۔ جاننا ہماری جبلت میں شامل ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو ذہن میں لائیں جو ترقی اور کامیابی کے طلبگار نہیں۔ ایسے لوگ تجسس کھو چکے ہیں یا انہوں نے اس عطیہ خداوندی کو سلا دیا ہے۔ تجسس اور جاننے کی صلاحیت آپ کی وہ صفت ہے جسے کام میں لاتے رہیں تو یہ متحرک اور فعال رہتی ہے۔ اگر اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ آپ کی پوری شخصیت کو فریز کر دیتی ہے۔ آپ کو بعض لوگ جمود زدہ محسوس ہوں گے کیونکہ انہوں نے جاننا اور سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ میں اس غلط فہمی کو بدقسمتی سمجھتا ہوں، کیونکہ جو اعزاز اللہ کریم نے خود بخشا ہو اس سے محروم ہونا تو بدقسمتی ہے۔ شعبہ تدریس سے وابستہ ہونے کی وجہ سے میرا بہت سا وقت ٹیچرز ٹریننگ میں گزرا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ سب سے کم تجسس اور سیکھنے کا جذبہ میں نے ٹیچرز میں دیکھا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی میں نے کسی ٹریننگ ورکشاپ میں پوچھا کہ آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو مثبت جواب کم ہی ملا۔ عام طور پر انہیں اپنے ہی شعبے کی تازہ ریسرچ اور کتابوں کا علم نہیں ہوتا، نہ ہی وہ سیمینار اور لیکچرز میں نظر آتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے میرے لیکچر سن کر فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، لیکن شعبہ تدریس کے اکثر لوگ اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں اور نہ ہی سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا طالب علم چھوٹا ہونے کے باوجود سیکھنے کا شوق اور جذبہ بھی رکھتا ہے، لیکن اساتذہ اس کی پیاس بجھانے کا درجہ نہیں بنتے اور وہ محروم ہی رہ جاتا ہے۔ تجسس کی خوبی کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہم سب کا مزاج جدا جدا ہے اور ہم سب میں سیکھنے اور جاننے کا شوق بھی الگ الگ شعبے کا ہے۔ یہ شوق قدرت نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے درست پیشے کا اور کیریئر کا انتخاب کر سکیں۔ قدرت نے ہمیں جس شعبے میں آپ کو ترقی دینا ہوتی ہے اس فیلڈ کی انفارمیشن آپ کے پاس زیادہ ہونے لگتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس شعبے کا تجسس اور شوق موجود ہوتا ہے۔ لوگ اپنے تجسس کو دریافت نہیں کرتے اور ساری زندگی غلط پیشے اور کام کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کامیابی کسی خاص پیشے میں نظر نہیں آتی، کامیابی دراصل آپ کے اس پیشے کے ساتھ لگاؤ میں چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ناکام ڈاکٹر بننے سے بہتر ہے کہ آپ ایک کامیاب ٹیچر بن جائیں۔ تجسس علم بڑھانے کے ذریعہ بنتا ہے اور علم آپ کی شخصیت میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے تجسس کو ٹھنڈا نہ ہونے دیجیے۔ لا علمی کا احساس اور سیکھنے کا مزاج آپ کو ہمیشہ علم کا طالب علم بنائے رکھتا ہے، اور طالب علم کے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ علم آپ کی زندگی میں روشنی کا سبب بنتا ہے۔ علم والا خود کا علم بھی رکھتا ہے، اس لیے خود کو بہتر بنانے کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے۔ اشفاق احمد اپنے مشہور پروگرام زاویہ میں فرماتے تھے کہ کبھی بھی اپنے اندر کا بچہ نہ مرنے دینا، یہ اندر کا بچہ تمہیں سیکھنے پر اکساتا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے، سیکھنے اور جاننے کی صلاحیت بڑوں سے زیادہ چھوٹوں بچوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہوتا
کہ کیا جاننا ہے اور کیا نہیں جاننا، جبکہ ہمیں اچھائی اور برائی کا علم تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم سیکھنے کے جذبے کو گنوا دیتے ہیں اور اس طرح ہماری ترقی کرنے کے سارے مسل فریز ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، پتھروں، دریاؤں اور پہاڑوں کی تقدیریں نہیں بدلتی، کیونکہ وہ بدلتے نہیں ہیں۔ انسان کی تقدیر روز، جی ہاں، ہر روز بدل سکتی ہے، کیونکہ انسان ہر روز اپنے تجسس کی وجہ سے اپنا علم بڑھا سکتا ہے اور علم اس کو زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی اگر طالب علم کے تجسس کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائیں تو طالب علم تحقیق کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تحقیق یا ریسرچ کی بنیاد پر حاصل کی ہوئی تعلیم ہی اصل علم ہے۔ تمنا اور شوق کے بغیر سبق کا یاد ہونا دراصل نا علمی ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جسے آپ نے بغیر بھوک کے کھا لیا۔ یقیناً نہ تو اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور نہ ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تجسس آپ کو زندگی میں ایک نئے راستے اپنانے پر اکساتا ہے، پھر آپ کے بنائے ہوئے راستوں سے ہزاروں لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے۔ اس لیے تجسس آپ کو دوسروں سے نمایاں اور ممتاز بناتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس دنیا میں کتنے سیب درختوں سے زمین پر گرتے رہے ہوں گے، لیکن جب نیوٹن نے درخت سے سیب گرتے دیکھا تو اس نے تجسس سے اسے یہ سوال سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر سیب کو نیچے کھینچنے والی طاقت کون سی ہے۔ اس تجسس ہی نے اتنا بڑا سائنسدان بنا دیا۔ آپ بھی اپنے تجسس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو پہلے تو تلاش کریں، پھر اس کو درست سمت اور فائدہ مند علم اور معلومات کی طرف لگا دیں۔ آپ 1 سال کے لیے اپنے تجسس کی خوراک کی فہرست مرتب کریں۔ حیران نہ ہوں، تجسس کی خوراک وہ کتابیں، وہ لیکچرز اور وہ سیمینار ہیں جن کو آپ اس سال اٹینڈ کریں گے۔ علم بڑھنے سے علم کی پیاس بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی کامیابی ایک بڑی کامیابی کو کھینچتی ہے، اسی طرح علم مزید علم کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ بھی جانیں کہ کس کس شعبے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے یا آپ جاننا چاہتے ہیں۔ جس شعبے کا تجسس آپ میں موجود ہے، اس شعبے کا علم حاصل کر کے آپ کو خوشی ملے گی اور راحت و اطمینان کا احساس بھی ہوگا۔ پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم میں اتنا ٹیلنٹ کس طرح پیدا ہوا؟ اس نے تھوڑا سا وقفہ لیا، سوال کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور جواب دیا، تجسس کی وجہ سے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اتنا بڑا سائنسدان اپنی زندگی کی کامیابی کی وجہ تجسس کو ٹھہراتا ہے، اور آج سوال پوچھنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ چھوٹا بچہ سوال کرتا ہے، وہ قدرت سے سوال کرنے کا فن سیکھ کر آتا ہے۔ اس کا تجسس جوان ہوتا ہے، ہم اسے جواب نہیں دیتے بلکہ شرمندہ کر دیتے ہیں۔ اس کا تجسس جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ جوانی میں ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ سیکھنے کی عمر میں سیکھنے کے جذبے کا وجود نہ ہونا موت ہے۔ یاد رکھیں کہ استاد تجسس کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک استاد ہوں۔ اس دنیا کا سارا حسن اس چیز کے دم سے ہے۔ اگر انسانوں میں تجسس نہ ہوتا تو ہم آج بھی پتھر کے دور میں کسی غار میں بیٹھ کر گوشت انجوائے کر رہے ہوتے۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔